السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں محمد آفیشل۔ دوستوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ سلطان ملک شاہ نے کیسے شہنشاہ روم میخائیل کو شکست دی۔ تو ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سلطان ملک شاہ نے کیسے دمشق شہر کو سلجوق سلطنت کا حصہ بنایا۔ دوستوں، اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اچھا سا کامنٹ کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو دوستوں، چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ سمرقند کی بغاوت کو ختم ہونے کے بعد دمشق شہر کو بھی سلطان ملک شاہ نے سلجوقی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے والد سلطان الپرسلان کے عہد میں اس کے خوارزمی سالار اتسز بن اوق نے مصر کی فاطمی سلطنت سے شام اور فلسطین کے کچھ علاقے چھین لیے تھے، اور اب صرف دمشق کا مرکزی شہر باقی رہ گیا تھا۔ سلطان الپرسلان کے دور ہی میں 463 ہجری میں اتسز نے دمشق کو بھی بزور قوت فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن طویل محاصرے کے باوجود دمشق کو فتح نہ کر سکا۔ چنانچہ دمشق کا محاصرہ کر کے واپس چلا گیا، لیکن وقتاً فوقتاً وہ دمشق کے ارد گرد کے علاقے کو تاخت و تاراج ضرور کرتا رہا۔ 465 ہجری میں جب سلطان ملک شاہ سلجوقی تخت نشین ہوا تھا تو اتسز فلسطین اور جنوبی شام پر حکومت کر رہا تھا، تو اس نے فوراً سلطان ملک شاہ کی اطاعت قبول کر لی، اور سلطان نے بھی اسے ان علاقوں کی حکومت پر بحال کر رکھا۔ چنانچہ اتسز نے سلطان ملک شاہ کے دور میں ایک مرتبہ پھر دمشق کا محاصرہ کیا۔ اہل شہر نے بڑی استقامت دکھائی اور ایک ماہ تک اس کا مقابلہ کیا۔ آخر جب فتح نہ کر سکا تو پھر وہ اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹ گیا۔ ان دنوں دمشق پر مصر کا فاطمی خلیفہ کی طرف سے ایک شخص معلی حاکم تھا۔ وہ انتہائی ظالم و جابر اور بد کردار ترین شخص تھا۔ اس کی بد کرداری ہی کی وجہ سے دمشق کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی، جس کے نتیجے میں معلی دمشق سے فرار ہو کر پہلے تو بانیاس شہر پہنچا، پھر اس نے صدر شہر کا رخ کیا اور وہاں سے وہ مصر پہنچ گیا۔ مصر کے فاطمی خلیفہ کو جب یہ خبر ہوئی وہ اس کی اجازت کے بغیر ہی دمشق کو چھوڑ کر ان کے پاس چلا آیا ہے، تو اس نے اسے گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا۔ اسی قید خانے میں اس کی موت ہوئی۔ دوسری طرف دمشق میں انتصار بن یحییٰ نے دمشق کے سرکردہ لوگوں سے مل ملاپ کر کے حکومت قائم کر لی، اور وہ خود ہی دمشق کا حاکم بن بیٹھا۔ اب ہوا یہ کہ رسد اور غلہ کی شدید قلت کی وجہ سے دمشق اور اس کے نواحی علاقوں میں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی، چنانچہ لوگ اس سے بھی عاجز آنا شروع ہو گئے۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اتسز نے دمشق پر حملہ آور ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے میں اس نے بہت سختی کی، جس کی بنا پر اہل شہر ہمت ہار بیٹھے۔ ادھر نئے حاکم انتصار نے دیکھا کہ کسی بھی صورت اتسز سے جان نہیں چھوٹتی، تو اس نے صلح کا پیغام بھیجا۔ دونوں میں گفتگو ہوئی اور یہ طے پایا کہ انتصار کو بانیاس اور یافا کے قلعہ کا حاکم بنا دیا جائے، جبکہ دمشق اتسز کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور انتصار دمشق سے نکل کر بانیاس کی طرف چلا گیا۔ یوں دمشق پر اتسز کا قبضہ بلا کسی مزاحمت کے ہو گیا۔ دمشق پر قبضہ کرتے ہی اس نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ دمشق کے مرکزی مسجد میں فاطمی خلیفہ کی جگہ عباسی خلیفہ المقتدی کا خطبہ جاری کروا دیا گیا۔ دمشق کو فتح کرنے کے بعد اتسز کے حوصلے مزید بڑھ گئے، لہٰذا اس نے مصر پر حملہ کیا اور آندھی و طوفان کی طرح مصر کے دارالحکومت قاہرہ تک بڑھتا چلا گیا۔ اتسز یہ ساری کارروائی سلطان ملک شاہ سلجوقی سے اجازت لیے بغیر ہی خود بخود کر رہا تھا، اس لیے اسے سلطان ملک شاہ کی حمایت اور مدد حاصل نہ تھی۔ اگرچہ وہ ایک مہم جو اور بہادر اور شخص تھا، لیکن مگر مصر پر حملہ آور ہونے کے بعد اس سے چند غلطیاں سرزد ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شجاع اور جرأت مند شخص تھا، مگر کوئی قابل ذکر سالار نہ تھا، اور نہ ہی
اسے مذہب کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی تھی نہ کوئی لگاؤ تھا، اس لیے وہ جنگ میں اسلامی اصولوں کی کوئی خاص پابندی نہ کرتا تھا۔ جس زمانے میں اس نے مصر پر حملہ کیا اس وقت مصر میں قید سالی کا دورہ تھا۔ بھوک کی وجہ سے مصر کی حکومت کے کل پرزے ڈھیلے پڑ چکے تھے اور ہر طرف افراتفری اور بد نظمی کا رواج تھا۔ ہر طرف افراتفری اور بد نظمی کا رواج چل رہا تھا۔ فاطمی حکومت کا سپر سالار اگرچہ حالات پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں عطسس نے یہ غلطی کی کہ قحط کے مارے ہوئے لوگوں کو رسد کی فراہمی روک دی، چنانچہ مصر کے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور یوں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بڑی مشکل سے بیت المقدس پہنچا جہاں اس کے لیے دوسری پریشانی سر اٹھائے کھڑی تھی۔ وہاں کے عیسائیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اس بغاوت کو فروغ کر کے جب وہ دمشق پہنچا تو اس فاطمی سالار اعلیٰ بدر جمال اپنے لشکر کو لے کر دمشق پر حملہ آور ہو گیا اور اس نے بڑی سختی کے ساتھ دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ ان تمام حالات کی جب ملک شاہ کو اطلاع ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا کہ عطسس نے اس کی اجازت کے بغیر کیوں دمشق پر حملہ کیا اور کیوں مصر پر چڑھ دوڑا۔ اس نے فوری طور پر اسے معزول کر دیا اور اپنے بھائی تاج الدولہ کو عطسس کی جگہ حاکم مقرر کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن علاقوں کو وہ فتح کرے گا وہ ان علاقوں کا بھی حاکم قرار پائے گا۔ سلطان ملک شاہ کا بھائی تاج الدولہ بہت بہادر اور جنگجو جواں مرد تھا۔ سلطان کی طرف سے حکم ملتے ہی وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف بڑھا۔ مصر کے سپہ سالار اعلیٰ بدر جمال کو جب یہ خبر ملی کہ سلطان کا بھائی تاج الدولہ ایک لشکر کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ دمشق کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے تو وہ خوف زدہ ہو کر دمشق کا محاصرہ چھوڑ کر بڑی عجلت میں مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تاج الدولہ جب اپنے لشکر کے ساتھ دمشق پہنچا تو چونکہ عطسس معزول ہو چکا تھا اسے چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھ کر تاج الدولہ کا استقبال کرتا مگر اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ جبکہ اہل شہر نے اس کے خلاف تاج الدولہ کے آگے شکایات کا انبار لگا دیے۔ ان شکایات میں کچھ ایسی بھی تھیں جس کی وجہ سے عطسس قتل کے قابل تھا، چنانچہ اسے سزائے موت دے دی گئی۔ عطسس کی جگہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بھائی تاج الدولہ ملک شام کا حکمران بن گیا مگر تھوڑے ہی عرصہ گزرنے کے بعد سلطان کے خلاف بغاوتوں نے سر اٹھا لیا۔ سلطان ملک شاہ کے خلاف یہ خاصی بڑی بغاوتیں تھیں۔ پہلی بغاوت سمرقند کی تھی۔ سمرقند میں شمس الملک حاکم تھا، اس نے بھی سلطان کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اس کے بعد سلطان نے سلیمان خان کو حکمران بنا دیا تھا۔ سلیمان خان پہلے تو چند سال تک بڑا ہی اطاعت گزار رہا مگر پھر وہ بھی بغاوت پر اتر آیا۔ چنانچہ سلطان ملک شاہ اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند پر حملہ آور ہوا۔ سلیمان خان نے پہلے تو مزاحمت کی کوشش کی مگر سلطان نے اس کی قوت و طاقت کو بری طرح کچل کر رکھ دیا۔ آخر تھک ہار کر اس نے خود کو سلطان کے حوالے کر دیا۔ سلطان کے حکم پر اسے اصفہان کے قید خانے میں ڈال دیا گیا مگر کچھ لوگوں کی سفارش اور ضمانت پر اس کو رہا کر دیا گیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف دوسری بڑی سازش بلخر تخارستان کے حاکم شہاب الدین نے کی جو سلطان ملک شاہ کا بھائی ہی تھا۔ اس سے پہلے حکمران سلطان کا بھائی ایاز تھا جس کے مرنے کے بعد شہاب الدین حاکم بنا تھا۔ یہ 6 برس تک تو اپنے بھائی کا اطاعت گزار رہا مگر پھر وہ سلطان بننے کے خواب دیکھنے لگا۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اچھا سا کامنٹ کر دیجیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر کر دینا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سلطان ملک شاہ کا انتقال کیسے ہوا، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔